العالمین. سلام کا 1 مہینہ ہوگا بول لوں گا. آج چاند کی 29 تاریخ ہے. مغرب کی نماز ہو چکی ہے. بعد نماز مغرب سرکار گئے حجر عائشہ میں. کہا عائشہ السلام علیکم. تو عائشہ نے کہا وعلیکم السلام یا رسول اللہ. یہ دیکھیے یہ دیکھیے یہ دیکھیے یہ دیکھیے. لے پیچھے جاؤ نا یار. میں حدیث شروع کیا تو چائے آ رہی ہے. اکثر جلسوں میں میرے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ اسی وقت چائے آتی ہے جب میں حدیث پڑھتا ہوں. اکثر جلسوں میں اس لیے بند کیجئے. چائے پینا منع نہیں ہے. میرے ایک مسئلہ معلوم ہے کہ چائے پینا بدعت ہے. نہیں معلوم ہے؟ حضور کے زمانے میں چائے تھی؟ بولو نا حضور کے زمانے تھی. تو جو ہم کو بدعتی کہتا ہے وہ وہابی بھی چائے پیتا ہے. خود بدعت پہ عمل کر رہا ہے, ہم کو بدعتی کہہ رہا ہے. بڑی حیرت کی بات ہے. بولیے نا سبحان اللہ. تو بولیے اب ابھی چائے نہ لانا, میری تقریر کے بعد لانا. جو آ گئی آ گئی. محبت سے بولو سبحان اللہ. تو حضور گئے حضرت حجرت عائشہ میں. کہا عائشہ السلام علیکم. تو عائشہ نے کہا وعلیکم السلام یا رسول اللہ. حضور کفارہ دینا ہوگا. قسم ٹوٹ گئی نا. کہا کیوں عائشہ؟ کہا آپ نے 1 مہینے کی قسم کھائی تھی, آج تو 29 تاریخ ہے, آپ بول دیے تو کفارہ دینا ہوگا نا. تو سرکار فرماتے عائشہ تم کو پتا نہیں ہے کبھی کبھی 29 کو بھی تو چاند ہو جاتا ہے. چاند ہو گیا ہے, نبی سلام کرنے آ گیا ہے. جی لگا کر تو بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چاند ہو گیا ہے, میں تم کو سلام کرنے آ گیا ہوں. سبحان اللہ. میں یہ عرض کر رہا تھا بس ایک حدیث اور اس کی تشریح اور میری تقریر ختم انشاءاللہ. ذرا جھوم کر بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ. سنو بخاری شریف جلد ثانی صفحہ 578 باب غزوۃ الحدیبیہ 17 25 26 27. عن عقبۃ بن عامر قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل احد بعد 8 سنین كالمودع للاحیاء والاموات ثم طلع المنبر ثم قال انی بین ایدیکم فرط وان موعدکم للحوض وانی انظر علی ما انا فی مقامی ھذا. ہائے سنا تو اس حدیث کا ترجمہ یا دوسرے جلسہ کے لیے؟ دوسرے جلسہ کے لیے. تو اس میں تشریح میں ذرا ٹائم لگ جائے گا. ٹائم لگے گا. سنو گے ٹائم لگے گا مگر لگنے دیں تو بولو نا سبحان اللہ. تو بتا دیں نیچے کی. ابھی حضرت مولانا شفیع جوہرہ آبادی نے یہی کہہ کر اپنے مرید کے گلے میں ہال ڈالا کہ نماز پڑھو گے تب ہار پہناتا ہوں. ہے کہ نہیں؟ ہاں جوہر میاں شفیع آبادی نے یہ کہہ کر پھول ڈالا کہ نماز پڑھو گے تو پھول پہنا دیتا ہوں. ہے کہ نہیں؟ اور اگر سچے نمازی بن جاؤ گے تو ایسا پیر کہاں ملے گا کہ جہاں بھی قبر بنے گی مرنے کے بعد بھی پیر تمہارے قبر پہ آ کے پھول چڑھا دے گا. زندگی میں بھی پنایا ہے, مرنے کے بعد بھی چڑھا دے گا. بول دو سبحان اللہ. تو بتا دیتا ہوں. اب حدیث کا ترجمہ سنیے, بڑی پیاری حدیث ہے. دیکھو حضور کی دنیا والی زندگی کتنی تھی؟ 63. بولنا بھائی. تو جب کچھ دن ٹائم رہ گیا, 10 دن 5 دن 1 ہفتہ, اللہ نے فرمایا محبوب اے محبوب ٹائم پورا ہو گیا, آ جاؤ اللہ کی طرف آ جاؤ, ٹائم پورا ہو گیا. تو جب آپ کو اگر کوئی پتہ چل جائے, کوئی ولی کہہ دے ایسا, اور صحیح میں پتہ چل جائے کہ پرسوں جانا ہے, تب کیا کرو گے؟ مگر اللہ کا محبوب ہے نا جی. اللہ نے فرمایا محبوب ٹائم ہو گیا آ جاؤ. اور جب ٹائم ہو گیا تو حضور نے کیا کیا سنو. اب مدینہ شریف میں احد کے پہاڑ کی گھاٹی میں حضور کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر شریف ہے. اور حضور گئے جیسے ہم آپ حالت نماز میں ایسے ہاتھ باندھتے ہیں, سرکار نے چچا کی قبر پہ ایسے ہاتھ باندھا اور ہاتھ باندھ کر چچا کے لیے دعائیں مغفرت کیا. میں نے عرض کیا حضور آپ امام الانبیاء ہے, چچا کی قبر پہ جا کے ہاتھ باندھا ہے؟ تو جواب ملا ہے غلام ابو الحقانی میری نگاہ دیکھ رہی تھی دنیا سے تو چلا جاؤں گا تو کچھ ٹوپی داڑھی والا کہے گا قبر پہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا شرک ہے, تو میں نے چچا کی قبر اس لیے ہاتھ جا کے باندھ دیا تاکہ کوئی سنی قبر پہ ہاتھ باندھے تو سنت رسول ہو جائے. سنت رسول ہو جائے. سبحان اللہ. شرک نہیں, سنت رسول ہو جائے. ہم جو قبروں پہ سے ہاتھ باندھتے یہ شرک نہیں ہے, نبی کی سنت ہے. بولو کس کی سنت ہے؟ بخاری شریف ہے. کسی کو ماں نے دودھ پلایا ہے تو بتائے ایک حدیث کہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا شرک ہے, ورنہ میں نے بخاری شریف کی حدیث پڑھی ہے, یاد رکھیے گا. ابھی تشریح کرتا ہوں. دیکھو ہاتھ باندھ کر قبر پہ ایسے ہے نا, یہ نبی کی سنت. بولو
कबर के पास ऐसे खड़े होकर हाथ उठाकर दुआ करना, ये भी नबी की। चुनांचे मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफा 26 बाबो इसबात अज़ाबिल कबर 17 9 10 अन उस्मान क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा फ़रग़ अन दफ़निल मय्यत वक़फ़ अलैहि फ़क़ाल इस्तग़फ़िरू लिअख़ीकुम वसलू लहु तस्बीह फ़इन्नल आन युसल। हज़रत उस्मान फरमाते हैं सरकार जब किसी के जनाजे में शिरकत फरमाते और जब उसकी कब्र तैयार हो जाती तो सरकार फरमाते अब सब मिलकर आओ, कब्र के पास आओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाकर सब मिलके अपने भाई के लिए दुआए मग़फ़िरत करो और उसके लिए तस्बीत की दुआ करो, क्योंकि सवालों जवाब शुरू हो गया। तस्बीत की एक तशरीह यह है कि कब्र के पास हाथ उठाओ, दुआ करो और जोर जोर से पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलना भाई, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जोर से बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्यों? जिंदा कम सुनता है, मुर्दा ज्यादा सुनता है। सवाल है मन रब का, तुम्हारा रब कौन है? और उधर तुम कब्र के बाहर कह रहे हो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तेरा भाई तेरा कलमा कब्र में सुनेगा तो कह देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब तो अल्लाह है। तो बोलो बोलो दुआ करनी जाएगी नहीं जाएगी? हमारे इलाके में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में देखा कहीं कहीं जैसे कब्र तैयार हुई कि टोपी वाला ऐसे भागता है जैसे मुनकर नकीर की धुलाई इसी पर होने वाली है। अरे भाई, कब्र के पास खड़ा होकर दुआ करना, बोलो बोलो नबी की सुन्नत। ऐसे हाथ बांध कर खड़ा होना दुआ, ये भी नबी की सुन्नत है। तो अल्लाह ताला ने कहा महबूब आ जाओ, टाइम हो गया, आ जाओ। तो जब आ जाओ तो मिशकात शरीफ जिल्द